قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے بہت سی اب تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن بہت سی قیامت کے انتہائی قریب جا کر پوری ہوں گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک دابۃ الارض بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دابۃ الارض چوپایا کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب خلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سر ہرن کی طرح، سینگ 12 سینگے کی طرح، ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے، یکا یک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب خلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب خلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابۃ الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا، جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ دابۃ الارض کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا۔ اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دابۃ الارض کا نکلنا اور ان سے بات کرنا ہے۔ ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو پہلی نشانی ظاہر ہوگی اس کے بعد جلد ہی دوسری نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ دابۃ الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ وہ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا کہ خروج دابہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہیں کرے گا۔ یعنی دابۃ الارض کے خروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی کوئی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی۔ وہ ایک انوکھی قسم کا جانور ہوگا جو قیامت کے قریب کسی دن چاشت کے وقت نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ آخرت کی حقیقتوں سے حجاب اٹھنے کے بعد آزمائش کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں سے پہلے نیک عمال کرنے میں جلدی کر لو۔ ایک سورج کا مغرب سے نکلنا، دوسری دخان یعنی دھواں، تیسری دجال، چوتھی زمین کا جانور، پانچویں موت اور چھٹی قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی وہ جانور لوگوں سے یہ کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ایمان لانے والوں کی نشاندہی کرے گا۔ وہ جانور لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، اور وہ نشان زدہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو کوئی پوچھے گا کہ یہ تو نے کس سے خریدا ہے، وہ جواب دے گا کہ میں نے یہ کسی نشان زدہ سے خریدا ہے۔
قیامت کے قریب اس قسم کے عجیب و غریب واقعات کثرت سے ہوں گے کہ وہ چیزیں جو عام طور پر کلام نہیں کرتی وہ کلام کریں گی۔